جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علی۔ آج ہمارا بڑا اہم ٹاپک ہے اصول فقہ کی جو مصادر ہیں، جو بکس ہیں۔ بہت سی بکس ایسی ہیں جن کو آپ نے رٹا لگایا ہوا ہوگا، آپ کے مائنڈ میں آتی ہوں گی، لیکن ان کی تفصیلات جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ چنانچہ اصول فقہ کے جو اہم مصادر ہیں اور مراجع ہیں، اس میں سب سے پہلے کتاب الرسالہ ہے۔ یہ امام شافعی کا ہے کتاب الرسالہ، اور یہ اصول فقہ میں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ ایک امام شافعی کی کتاب کتاب الام بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی حدیث کے اندر ہے، اور کتاب الرسالہ ان کا اصول فقہ کے اندر ہے۔ اور یہ سب سے پہلے منظر عام پر اصول فقہ کے حوالے سے جو اصول آئے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام عبدالعزیز بخاری کی کشف الاسرار ہے، وہ بھی جو ہے اصول فقہ کے مصادر میں ایک بڑا مصدر ہے۔ الفصول فی الاصول، قاضی ابوبکر الجساس، جن کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے احکام القرآن للجساس، جو کہ حنفی مکتبہ فکر کی سب سے بڑی احکام القرآن میں تفسیر مانی جاتی ہے، انہی کی الفصول فی الاصول ہے، اور یہ حنفی بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ایران کے علاقے رے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد آ جاتی جی اصول الشاشی۔ یہ اصول الشاشی وہ کتاب ہے جو کہ درس نظامی کے طلبہ جو ہے وہ پاکستان اور بر صغیر کے تقریباً تمام جامعات میں تیسرے یا چوتھے درجے کے اندر پڑھتے ہیں، اور یہ علامہ نظام الدین شاشی، اور یہ علامہ نظام الدین شاشی جو ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے اصول شاشی۔ اور یہ ماوراء النہر سے مراد وہ ریاستیں ہیں جو کہ جو ہے وہ روس اور مشرق وسطیٰ میں پڑتی ہیں، وہاں ماوراء النہر کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی کتاب المعتمد فی اصول الفقہ، اس کو چھوڑ دیں۔ الاحکام فی اصول الاحکام، علامہ ابن حزم اندلسی الظاہری کی جو ہے اندلس کے شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا اپنا ایک فقہی مکتبہ فکر ہے جس کو فقہ الظواہر کہتے ہیں، اہل الظواہر کی فقہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کتابیں ہیں المحلہ ہے، اسی طرح الاحکام ہے، اصول الاحکام ہے، ان تمام کتابوں کو بڑی شہرت ملی۔ اسی طرح المستصفیٰ من علم الاصول، مستصفیٰ من علم الاصول جو ہے یہ امام ابو حامد الغزالی کی ہے، امام غزالی کی، جو کہ طوس میں پیدا ہوئے تھے۔ طوس بھی ایران کا ہے، ایک شہر ہے، اور نشا پور میں تعلیم حاصل کی۔ زمانے کے بڑے فلسفی بھی تھے، اور بڑے جو ہے وہ صوفی بھی ہوئے، اور ان کی تصانیف بڑی اہم ہیں، ان میں احیاء العلوم، تحافۃ الفلاسفہ، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب وغیرہ شامل ہیں۔ اکثر انہی کتابوں سے متعلق بھی سوالات جو ہے وہ پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اصول السرخسی۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب اہم ہے وہ اصول سرخسی ہے، امام ابو بکر محمد بن ابی سہل السرخسی کی، جن کو شمس الائمہ سرخسی کہا جاتا ہے۔ یہ 34 صدی ہجری میں ہوئے ہیں، بادشاہ وقت سے اختلاف ہوا، حنفیت کے بڑے عالم ہیں۔ ان کو ایک گہرے کنویں کے اندر جو ہے وہ بادشاہ وقت نے جو ہے وہ قید کروا دیا، اور وہاں سے طلبہ آ جاتے تھے کنویں کی مڈیر پر، اور یہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ تفسیر اپنا احکام لکھواتے تھے، اور اس کے بعد ان کی کتاب اصول سرخسی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کتاب المبسوط بھی لکھی، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی جو ہے وہ شہرت ملی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو المسودہ فی اصول الفقہ، اصول فقہ کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے جو کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ان کے بیٹے شیخ شہاب الدین عبدالحلیم، اور پھر پوتے شیخ الاسلام تقی الدین، تو یہ تمام جو ہے اس کے اندر شریک رہے ہیں۔ اسی طرح اصول الفقہ ابن تیمیہ کی دوسری اصول الفقہ بھی ہے، جو کہ آپ نے جو ہے وہ شام کے اندر بحالت قید لکھی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن تیمیہ جو فقہ حنبلی کو دو بڑے لوگ ملے، ایک ابن تیمیہ اور ایک ابن قیم۔ اس کے بعد ہے جی الموافقات فی اصول الشریعہ، موافقات فی اصول الشریعہ، یہ امام شاطبی کی ہے، اور یہ جو اندلس غرناطہ میں ہوئے ہیں، اور یہ مالکی فقہ کی جو ہے وہ بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ مسلم الثبوت، جو کہ مفتیان کرام کو بر صغیر میں پڑھائی جاتی ہے، مسلم الثبوت یہ محب الدین حنفی بہاروی کی ہے، جو کہ ہندوستان کے شہر بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آ جائیں جی جدید اور لیٹسٹ کتابوں میں، اگر عربی کتابوں کی بات کی جائے تو الوجیز فی اصول الفقہ ہے، یہ دکتور عبدالکریم زیدان کی ہے۔ یہ بغداد میں پیدا ہوئے اور یمن میں انتقال ہوا، عراق کے حنفی علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے الوجیز جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو یہ کچھ اجمالی کتابیں تھیں عربی کی، رسائل اور کتابیں جو میں نے جو اہم تھی وہ کروا دی ہیں، اور باقی سکپ کروا دی ہیں۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں من حیث الفقہ،
جو کتابوں کا تعارف ہے من حیث الفقہ، ہر فقہ کے اعتبار سے، اور ہر فقہ کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو اس میں جی المبسوط ہے، المبسوط، جن کی ابھی ہم نے اوپر بات کی، شمس الائمہ سرخسی کی المبسوط، تو یہ کئی دفعہ طبع ہو چکی ہے۔ امام سرخسی نے احناف کے امام محمد بن محمد مروزی المعروف حاکم شہید کی جو کتاب تھی الکافی، یہ اس کی شرح لکھی ہے المبسوط، اور اس کتاب میں طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پہلے مسئلے کا ذکر کرتے ہیں، پھر فقہ حنفی کے مطابق اس کے دلائل دیتے ہیں، پھر دوسرے مذاہب کے دلائل لاتے ہیں، پھر دلائل کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، اور پھر وجوہ ترجیح بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ دوسری ہماری فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے جی بدائع الصنائع، البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، یہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی کی ہے، جن کو ملک العلماء یعنی علماء کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ علامہ سمرقندی کی جو کتاب تھی تحفۃ الفقہاء رسالہ تھا، اس کی شرح لکھی گئی، اور یہ فقہ کی جامع اور سلیس ترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتاب ہے جی الہدایہ، کتاب کا نام ہے الہدایہ، 4 جلدوں کے اندر درس نظامی کے طلبہ کو ہمارے بر صغیر میں تمام مکاتب فکر جو اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں وہ یہ پڑھاتے ہیں الہدایہ، اور ایون کہ جو حنفی مکتبہ فکر نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ اور الہدایہ جو ہے یہ برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی کی ہے، امام مرغینانی کی ہے الہدایہ، اور اس کی کئی شروحات بھی ہو چکی ہیں، اور ان میں سے امام کمال بن حمام کی جو شرح فتح القدیر، یہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ خاص شرح ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی رد المختار، یہ در مختار پر ہے، رد مختار، اور علامت تنوین الابصار، یہ شیخ محمد امین بن عمر کی ہے، اور یہ بھی فقہ حنفی کا بڑا مصدر مانا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مختصر کتاب ہے جس کو مختصر القدوری کہتے ہیں، یہ امام ابو الحسین احمد بن محمد المعروف قدوری، قدوری قدر سے ہے، قدر ہانڈی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کا کام تھا، کاروبار تھا، وہ ہانڈیاں بناتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ نام قدوری پڑ گیا، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی مختصر القدوری۔ تو یہ مختصر القدوری جو ہے یہ بھی فقہ حنفی کے بڑے مصادر میں ہے، اور تقریباً تمام مدارس دینیہ کے اندر جو ہے وہ ابتدائی درجات میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، قدوری شریف۔ اس کے علاوہ ہمارے بی ایس کے سلیبس میں، اسلامک سٹڈیز کا جو بی ایس کا نیا سلیبس ہے، اس کے اندر بھی قدوری کا کافی سارا حصہ شامل ہے، جو کہ فقہ میں جو ہے وہ فقہ کے باب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی فقہ حنفی کی بڑی کتاب میں، بدائع الصنائع ہو گئی، اس طرح مختصر القدوری ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ رد المختار ہو گئی، کتاب الہدایہ ہو گئی، مبسوط ہو گئی، یہ فقہ حنفی کی بڑے مصادر مانے جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں فقہ مالکی کے مصادر کی، تو فقہ مالکی کے مصادر میں المدونۃ الکبریٰ، امام مالک بن انس جو کہ جن کی جو بذات خود جس فقہ کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، انہوں نے جتنے مسائل لکھے تھے ان کو، یہ قاہرہ سے 8 جلدوں میں چھپی ہے۔ امام مالک کے ایک شاگرد ہوئے ہیں عبد الرحمن بن قاسم، یہ عبد الرحمن بن قاسم وہی ہیں جو قاسم بن ابی بکر کے بیٹے ہیں اور ابو بکر کے پوتے ہیں عبد الرحمن، تو انہوں نے لکھی ہے، اور اس کو نقل کرنے والے امام عبدالسلام بن سعید ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سوالات و جوابات کی شکل میں اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ اسی مکتبہ فکر کے جو حاملین ہیں اس میں بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، ایک یہ کتاب ہے جی محمد بن احمد رشد القرطبی کی، القوانین الفقہیہ، اور مواہب الجلیل، اور شرح الکبیر۔ تو یہ کچھ کتابیں، ان میں جو زیادہ معروف ہیں وہ 2 ہی ہیں، المدونۃ الکبریٰ، اور دوسری جو ہے وہ بدایۃ المجتہد ہے۔ اگر ہم فقہ شافعی کی بات کریں تو فقہ شافعی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کتاب الام ایک بڑی کتاب مانی جاتی ہے، بیسیکلی یہ حدیث کی کتاب ہے، کیونکہ اس کا اسلوب حدیث والا ہے، لیکن اس میں فقہ کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ 7 جلدوں میں یہ قاہرہ سے چھپی ہوئی ہے، اور ہر کتاب کے تحت ابواب ہیں، ابواب میں سے حدیثیں لاتے ہیں، کتاب کی قرآن کی آیتیں بھی لاتے ہیں، اور ان کے تحت پھر مسائل فقہیہ کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فقہ شافعیہ کی تو اس کے اندر المہذب ہے امام شرازی کی، اور المجموع ہے جو کہ مہذب کی شرح ہے، یہ امام نووی کی ہے، اور الاشباع والنظائر ہے جو کہ امام جلال الدین سیوطی کی ہے، اور المجموع فی الفقہ ہے جو کہ امام زین العابدین کی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ فقہ شافعیہ کے جو ہے وہ بڑے مصادر جو ہے وہ ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی جو بڑی فقہ ہے وہ ہے فقہ حنبلی۔ فقہ حنبلی کی اگر بات کریں تو اس میں جو ہے وہ المغنی، یہ موفق الدین عبداللہ بن احمد ابن قدامہ المقدسی، جو کہ جنہوں نے لغہ میں بھی کام کیا ہے ابن قدامہ نے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے المغنی،
المغنی، یہ مغنی اللبیب عن کتب العاریب نہیں ہے، جس وہ تو نحو کی کتاب ہے، یہ المغنی ہے، المغنی فی الفقہ ہے۔ اور علامہ مقدسی نے ابو قاسم عمر بن حسین کی مختصر الخرقی کی یہ شرح کی ہے، یہ رسالہ تھا، اس کی شرح لکھی ہے، اور یہ قاہرہ سے چھپی ہے، 9 جلدوں کے اندر جو ہے وہ قاہرہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کے علاوہ ارشر الکبیر ہے، جو کہ مقنع کے اوپر اس کا حاشیہ لکھا گیا ہے۔ الفتاوۃ الکبریٰ ہے، جو کہ ابن تیمیہ کے فتاوی جات ہیں، دراصل یہ فقہ حنبلی کا سب سے بڑا مصدر ہے، الفتاوی الکبریٰ۔ اور الفروع ہے، اور اعلام الموقعین ہے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد علامہ ابن قیم کی، وہ بھی اس کے معاملے میں بڑا مصدر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح المحلہ، یہ ابن حزم الظاہری کی ہے فقہ الظواہر میں، اور 11 جلدوں میں قاہرہ سے چھپی ہے، اور نہ صرف یہ فقہ ظاہریہ بلکہ تقابلی فقہ اسلامی کا بھی بہت بڑا مصدر ہے۔ اور ابن حزم کی یہ کتاب اور ان کی دوسری مؤلفات کو دیکھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علامہ ابن حزم ظاہری جو ہیں ان کے مزاج کے اندر شدت ہے اور سختی ہے، اور وہ باقی ائمہ کو کسی درجے پر بھی قابل قبول نہیں مانتے، اور ان کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مشقی سوالات اس کتاب میں دیے گئے ہیں، اور یہ آپ نے مشقی سوالات بھی اس کے تیار کر لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ جو موضوع ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ چلا لیں گے ساتھ ساتھ، اور پھر نیکسٹ ہم جو ہے وہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔